کبھی سوچا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ ایک وقت تھا جب ہم انجان لوگوں سے اپنے عجیب و غریب شوق کے بارے میں چھپ چھپ کر بات کرتے تھے، اور آج ہم اپنی پوری زندگی ہر اس شخص کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح پیش کر رہے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ آج ہم اسی حیرت انگیز سفر کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے آن لائن سماجی رابطوں کو کیسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے۔ یہی وہ بڑا سوال ہے جو آج ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ آخر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ ہم گمنام فورمز کی دنیا سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں کیسے پہنچ گئے جہاں ہر پوسٹ، ہر تصویر ایک پرفارمنس لگتی ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کی وجوہات سچ میں حیران کن ہیں۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 الگ الگ حصوں یا سمجھیں کہ ادوار میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی ٹیکسٹ سے قبیلوں تک کے سفر کی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے سوشل گراف کی نقشہ سازی کی گئی۔ اس کے بعد ہم کیوریشن مشین کے دور کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ سوچیں گے کہ رابطے کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ پہلا دور، ٹیکسٹ سے قبیلوں تک، یہ انٹرنیٹ پر گمنامی کا زمانہ تھا۔ تو دیکھیں، 70 کی دہائی میں آرپا نیٹ اور ای میل، بس ایک سے دوسرے کو پیغام بھیجنا۔ پھر آئی 80 کی دہائی، یوز نیٹ اور بی بی ایس، جو سمجھیں کہ ڈیجیٹل نوٹس بورڈ تھے، اور 90 کی دہائی تک تو ویب فورمز آ چکے تھے۔ اب ان سب میں ایک بات بالکل ایک جیسی تھی، یہاں کسی کو کسی کے اصل نام سے غرض نہیں تھا۔ آپ کا یوزر نیم، بس وہی آپ کی پہچان تھا۔ اصل بات یہ نہیں تھی کہ آپ کون ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے۔ تو اس پہلے دور کے اصول بالکل صاف تھے۔ آپ کی پہچان صرف ایک یوزر نیم تھی، رابطہ صرف اور صرف مشترکہ دلچسپیوں کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ یہ کمیونٹیز چھوٹی چھوٹی اپنی دنیا میں مگن ہوتی تھیں، اور گمنام رہنا تو جیسے ایک اصول تھا۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے آپ نے آن لائن اپنے لوگوں کا ایک خفیہ قبیلہ ڈھونڈ لیا ہو، جس کا آپ کے حقیقی زندگی سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے دور پر، سوشل گراف کی نقشہ سازی۔ یہ وہ وقت تھا جب گمنامی کا پردہ ہٹا اور اصل شناخت کا دور شروع ہوا۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے مائی اسپیس اور فیس بک کا فرق دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مائی اسپیس وہ تو جیسے کینوس تھا جہاں ہر کوئی اپنی مرضی کی رنگین پروفائل بناتا تھا، اپنی تخلیقی صلاحیتیں دکھاتا تھا۔ لیکن فیس بک وہ آپ کی حقیقی دنیا کا آئینہ تھا، جس کا مقصد آپ کو اپنے اصل دوستوں سے، اپنے کالج نیٹ ورک سے جوڑنا تھا۔ تو یہ صرف پلیٹ فارم کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پوری سوچ کی تبدیلی تھی، ایک الگ تخلیقی شخصیت بنانے سے اپنی اصل شناخت دکھانے تک کا سفر۔ اور اس دور کا مقصد اس ایک نعرے میں چھپا تھا: دنیا کو زیادہ کھلا اور منسلک بنانا، تاکہ لوگ اپنی زندگی کے لوگوں سے جوڑ سکیں۔ سننے میں تو یہ بہت آئیڈیل لگتا ہے نا؟ لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، حقیقت اس خوبصورت خواب سے بہت بہت مختلف نکلی۔ اور یہی بات ہمیں لے آتی ہے ہمارے تیسرے اور موجودہ دور میں، کیوریشن مشین یعنی الگورتھم کا زمانہ۔ اچھا، اس دور کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم بہت ضروری ہے، کانٹیکسٹ کولیپس۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے سوشل سرکلز، یعنی آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کے دفتر کے لوگ، سب ایک ہی جگہ، ایک ہی پلیٹ فارم پر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب سوچیں ذرا، کوئی لطیفہ جو صرف دوستوں کے لیے تھا، وہ اب آپ کے باس اور دادی اماں بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیسے کریں گے پوسٹ؟ بس یہی ہے کانٹیکسٹ کولیپس۔ اور اس کے نتائج وہ بہت گہرے ہیں، کیونکہ جب ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اصلی اور بے تکلف بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پر ایک دباؤ آ جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت پیش کریں جو سب کو اچھی لگے۔ ہماری سوشل لائف ایک عوامی پرفارمنس بن کر رہ جاتی ہے، اور یہیں سے جنم ہوتا ہے پرسنل برانڈ بنانے کے جنون کا۔ اور یہاں آ کے سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ ان پلیٹ فارمز کا اصل مقصد اب لوگوں کو جوڑنا نہیں رہا، مقصد یہ بن گیا ہے کہ آپ کی توجہ کیسے حاصل کی جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اسکرین سے چپکائے رکھا جائے۔ یہ الگورتھم بہتر سماجی رابطوں کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ آپ کی توجہ بیچنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک دوراہے پر ہیں، اور یہ ہمیں لاتا ہے ہمارے چوتھے اور آخری حصے پر، رابطے کا مستقبل۔ تو آخر میں سوال صرف یہ بچتا ہے، ہمارا اگلا آن لائن رابطہ کیا وہ ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی پسند کا نتیجہ ہوگا، یا پھر
کسی مشین کی کیلکولیشن کا؟ یہی وہ سوال ہے جو طے کرے گا کہ ہمارے ڈیجیٹل رشتوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔